ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل ذي عين الله يشفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين،
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج حی علی الصلاۃ کلاس 10 کے لیے ہم سب اس سیشن میں موجود ہیں. آج جو ٹاپکس پڑھے جائیں گے وہ یہ ہیں، میں اب آگے بیان کر رہی ہوں، یعنی وضو کے بعد کی دعائیں، اس کے دیگر احکام، مسح کی مشروعیت اور احکام. کئی سوالات جو آپ کی طرف سے آتے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات آج آپ کو مل جائیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی ملتے رہیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے وضو کے بارے میں تفصیلی پڑھا تھا، ڈیٹیل میں جو احکامات ہیں وہ پڑھے تھے، اور ایک کرنے کا کام ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کامل وضو کرنے کی کوشش کریں. کئی فیڈ بیکس آئے. ایک ساتھی نے فیڈ بیک دیا کہ اب ان کے عمل میں یہ بہتری آئی ہے کہ پہلے وہ وضو کے اعضاء کو اتنا مل کے نہیں دھوتی تھی، لیکن اب وہ اس کو مل کے دھوتی ہیں اچھی طرح کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اسی طرح کچھ لوگوں نے پریویس کلاسز کے حوالے سے ایک بات شیئر کی جو مجھے مختلف جگہوں سے فیڈ بیک آیا، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اب ہم نماز جو ہے وہ آدھی رات سے پہلے پڑھنا شروع کریں اور کوشش کرتے ہیں کہ وقت جیسی نماز کا ہو جلدی اس کو ادا کریں. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی مدد کرے اور استقامت نصیب فرمائے. بہت سے سوالات اور بھی ہیں کہ انشاءاللہ مسح اور جو مسح کے حوالے سے کافی سوال آتے رہے ہیں، ہمیں پیروں کے مسح کے حوالے سے آتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان سب کے جواب ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں، اور پھر آپ ان کو جو کوئز ہے اس میں بھی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں. آپ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ کیا وہ قصر کی نماز جو ہے وہ قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. نماز ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے. جو نماز کے اوقات ہیں وہ بتا دیے گئے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک نماز کے اوقات، جب وقت داخل ہو جاتا ہے اس کا وقت کہاں تک باقی رہتا ہے وہ آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. تو اس کے اندر آپ کو اس وقت کی نماز ادا کرنی ہے. اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ قضا کر کے بعد میں پڑھ لیں تو پھر وہ اس وقت کی نماز جو ہے وہ تو گئی، فوت ہو گئی. شرع میں جو لفظ آتے ہیں اس کے لیے فوت کا لفظ آتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ نمازوں کو ان کے وقت کے اندر ہی ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج دعائیں بھی ہیں اور ہماری جو ساتھی ٹیچر ہیں انشاءاللہ وہ دعائیں بھی کہلوائیں گی. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم. وضو کے بعد کی دعائیں. نمبر 1، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے
اور اچھی طرح اپنا وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، یعنی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو کبیرہ گناہ چلے گئے نا پھر تبھی جنت والی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبد اللہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔ ایک اور دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے بیسیکلی۔ دوسری دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر تیسری دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے وضو کیا پھر یہ دعا پڑھی تو یہ اس کے لیے ایک ورق پر لکھ دیا جاتا ہے، پھر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کلمہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ وہی دعا ہے جو مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں، یعنی مہر لگا کے رکھ دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن تک نہیں توڑی جاتی، یعنی نامہ اعمال میں لکھ کے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور جنت کے دروازے کلمہ شہادت کے ساتھ کھلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پڑھ لیے جی، کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر کوئی اسٹیکر ہو اس طرح کے تو ٹھیک، ورنہ بنوا لیے جائیں ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے ایک ہی، تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب وضو سے متعلق دیگر احکام۔ وضو کے برتن، ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا ایسے نئے گھڑے جن میں پانی رکھ کر ڈھکن سے ڈھانپ دیا گیا ہو اس سے وضو کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا لوٹوں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ لوٹے سے، بے شک اللہ کا دین آسان ہے جو ملت حنیفیہ ہے اور آسان ہے۔ اس زمانے میں ٹیپ کا رواج نہیں تھا، لیکن ٹیپ ایک آٹومیٹک شکل ہے کس کی؟ لوٹے کی۔ تو دین میں وسعت ہے، نہیں ضروری نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے چلمچی پانی کی بھر کے اس میں ہاتھ ڈال کے پھر پانی نکال کے، یا گھڑے میں سے ہاتھ ڈال کے یا گھڑے سے انڈیل کے وضو کیا جاتا تھا، تو آپ نے پریفر کیا کس کو؟ لوٹے کو، کیونکہ اس میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے۔ پھر رات کے وقت وضو کا پانی تیار کر کے رکھنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے۔ اگر چیزیں جگہ پر ہو نا تو پھر صبح اٹھ کر، مثلا مسواک اگر صحیح جگہ رکھا ہوا ہو تو پھر آنکھیں بند بھی ہو تو انسان مسواک اٹھا لیتا، پھر مس نہیں ہوتا۔ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوٹا نہیں، ٹیپ نہیں، کچھ نہیں، بس کٹھا پانی ایک ٹب میں رکھا ہوا ہے، سب کو اسی سے وضو کرنا ہے، تو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے پانی نکالنے سے پہلے، کیونکہ وہ سارا تو ڈیلا نہیں جا سکتا، پہلے اپنا ہاتھ الگ سے دھوئے، ہاتھ صاف کرے، پھر اس کے اندر سے پانی لینا شروع کریں۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے۔ وضو کے لیے پانی کی مقدار، حج کے موقع پہ تو ہم سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو میں 1 مد پانی اور غسل میں 1 صاع پانی کفایت کر جاتا ہے۔ 1 مد سے مراد ایک اوسط درجے کے آدمی کی دونوں ہتھیلیوں کو بھر کر ہاتھ پھیلانے کی مقدار کے برابر ہے، یعنی اتنا پانی، یہ مد ہے۔ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اور یہ تقریباً 650 گرامز اور 750 ml۔ یہ بوٹل کتنی ہے؟ 500، بس اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور غسل 3 لیٹرز، 3 بڑی پیپسی کی بوٹل۔ آپ دیکھیے اگر آپ اتنے پہ نہیں رہتے، یہ تو پسندیدہ ترین ہے نا کوانٹٹی، تو ایٹ لیسٹ مسواک کرتے ہوئے، برش کرتے ہوئے پانی کی ٹیپ کھولیے نہیں۔ یہ یونیورسل پرابلم ہے، جہاں کہیں میں گئی ہوں، جس قسم کی کمیونٹی سے ملی ہوں،
اگر پبلک ٹوائلٹ میں وضو کرنا پڑا، یعنی جیسے رات رہے کہیں تو ٹیپ کھلی ہے اور برش ہو رہا ہے اور پھر بہت زیادہ پانی ضائع کرنا، فل ٹیپ کھول لینا اور خوب کثرت سے پانی بہانا، اور مسا کر رہے ٹیپ کھلی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بچوں کو بھی سکھائیں، پانی کے دریا کے پاس بھی بیٹھے تب بھی پانی احتیاط سے استعمال کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہاں عادت ہو گئی نا زیادہ کی تو گھر آ کے تھوڑے میں نہیں ہونا. اور آپ دیکھیے کہ کینیڈا میں تو پانی صرف آنے کا نہیں، پانی جانے کا بھی پیسہ دینا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے. وضو میں مبالغے کی فضیلت. مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ زیادہ پانی ہو تو تب اوپر زیادہ جا سکتا ہے، وہ تھوڑا پانی بھی اصل ہے کہ ہاتھ کہاں تک آپ پہنچا رہے ہیں. اسراف کی ممانعت. اسراف ہر چیز میں ہے، حتیٰ کہ وضو میں بھی، اگرچہ وہ نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو. آزاد دھونے کی تعداد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک ایک مرتبہ، کبھی دو دو مرتبہ اور کبھی تین تین مرتبہ وضو میں اعضاء کو دھویا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اس طرح کے پانی کا چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ایک اور چلو لیا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملایا، اس سے اپنا منہ دھویا، پھر ایک چلو سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو سے اپنا بایاں دھویا یعنی بازو، پھر اپنا سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو لیا اپنے دائیں پاؤں پہ ڈالا، پھر اسے دھویا، پھر دوسرا چلو لے کر بایاں پاؤں دھویا. اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک بار دھو کر بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ فرض درجے کا دھونا ہے. تین جو ہے وہ مسنون ہے. دو دو بار سب آزاد ہونا، تین تین بار دھونا، ٹھیک ہے. یہ پیچھے بھی حدیث گزری ہے عبد خیر والی، ٹھیک. تین بار سے زیادہ نہیں دھونا جی، کیونکہ یہ حدیث بڑی سخت ہے. ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا. آپ نے اسے وضو کر کے دکھایا جس میں تین تین دفعہ آزاد ہوئے. پھر فرمایا وضو اس طرح کیا جاتا ہے، جو اس مقدار سے زیادہ دفعہ آزاد ہوتا ہے وہ برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے. تین سے زیادہ دفعہ دھونا ظلم ہے، زیادتی ہے، برا ہے. ہر نماز کے لیے وضو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. ایک وضو سے 5 نمازیں آپ نے پڑھی فتح مکہ کے موقع پر. اسی طرح عامر بجلی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خود بھی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. وضو کے اعضاء میں سے اگر کہیں کمی ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا اور نماز لوٹانا. خالد بن معدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جبکہ اس کے قدم کے اوپر والے حصے میں درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، یعنی جو کوائن ہوتا ہے نا، کوائن برابر، اسے پانی نہیں پہنچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا. وضو اور نماز دوبارہ لوٹانے، کیونکہ وضو نہیں ہوتا نماز ہی نہیں ہوئی. استغفر اللہ. فتویٰ کمیٹی کے علماء نے کہا کہ جب انسان وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو یا اس میں سے کوئی چھوٹا حصہ دھونا بھول جائے، ٹھیک ہے، تو وہ وضو کے درمیان میں ہو یا وضو کر کے ابھی فارغ ہی ہوا ہو، یہاں تک کہ پانی کے نشانات ختم نہ ہوئے ہو اور اعضاء بھی پانی سے خشک نہ ہوئے ہو، تو وہ اپنے اعضاء میں جو بھولا صرف اسی کو دھو لے. ٹھیک ہے، ابھی وضو کیا تو بس اتنی جگہ دھو لے، پانی خشک نہیں ہو اتنی جگہ دھو لے. لیکن اگر کوئی وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو یا اس کا حصہ دھونا بھول گیا اور اس کے بعد یاد آیا جب پانی اعضاء سے خشک ہو گیا ہے، یا نماز کے دوران یا نماز کی ادائیگی کے بعد، تو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ نے مشروع کیا ہے. وہ اپنی نماز کو مکمل دہرائے گا. اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف کر دے، کیونکہ لا علمی میں انسان کو نہیں پتہ چلتا، اور وہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا، آپ وضو کر رہے تھے آدھا، اتنے میں آ گیا فون، اور فون بھی تھا بڑا ضروری، اور اس نے کہا 1 منٹ دیجیے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور بات بڑھ گئی 5 منٹ تک، اور اتنے میں آپ کے سارے بازو تک خشک ہو گئے، اور اب آپ واش روم میں جا کے صرف پاؤں دھو کے واپس آ گئے تو وضو نہیں ہوا. ایسا کبھی ہوتا ہے نا، آدھا وضو کیا تو اتنے میں بچہ آ گیا کہ میرے ہاتھ دھلا دو، آپ اس کا ہاتھ دھونے میں کہتے ہیں وہ بھی دھو دیتی ہوں، پھر کہتے ہیں بال بھی بنا دیتی ہوں، اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اس کو سنوارتے اور پھر پاؤں دھو کے باہر آ جاتے ہیں. نو، پتہ نہیں ایسی لا علمی میں کیسی غلطیاں کی ہوں گی، کیونکہ ہم ایک کام کرنے لگتے ہیں تو خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو لا علمی میں انسان اور جلدی میں اور ان کے پریشر میں بہت کچھ گڑبڑ کر جاتا ہے. تو چھوٹے ہوتے ہی یہ چیزیں سکھا دینی چاہیے بچوں کو.
اور وہ اپنی نماز کو مکمل دہرائے گا، کیونکہ اس حالت میں افعال کو مسلسل کرنا ختم ہو گیا. افعال کو مسلسل کرنا بھی ضروری ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور اس نے اپنے پاؤں میں ناخن برابر جگہ چھوڑ دی، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وضو اور نماز دوبارہ لوٹائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا، راوی کہتے ہیں، اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی. دودھ پینے کے بعد کلی کر کے نماز پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو، کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. لیکن اگر نہیں کی اور نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ کر لی جائے. بس ہم سب کو صابن ایسے رکھنے چاہیے کہ جس میں عام حالات میں بھی بہت زیادہ، اگر وضو میں کم پانی کا کہا گیا تو عام حالات میں بھی کم. چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تاکہ احتیاط ہے آپ کی، لیکن ٹوٹلی تو زیادہ ہی ہو جاتا ہے. نواقض وضو. وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ سبیلین سے، یعنی پیشاب اور پخانے دو، ان کو سبیلین، دو راستے کہتے ہیں. کوئی چیز خارج ہونا، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے، یعنی وہم ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یا نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے. یہ وہمی انسان کے لیے. عام حالات میں انسان کو جب ہوا نکلتی ہے تو پتہ چل ہی جاتا ہے، تو وہ عام اس کو نہ لے. عطا نے کہا جس کی دوبر سے کیڑا، یہ بڑی اہم بات ہے، جس کے پیٹ سے کیڑا یا اس کے ذکر سے جو کی طرح کی کوئی چیز نکلے، یعنی پیشاب کی جگہ سے، تو وہ دوبارہ وضو کر لے. یعنی تھوڑی سی بھی چیز اس کی نکلی ہے تو دوبارہ وضو کرے. ٹھیک ہے. مزی. حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے. مزی کیا ہے؟ مثلا آپ کوئی چیز ایسی پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی چیز ایسا سین دیکھا، یا کوئی بھی چیز، یا ہسبینڈ وائف کا کوئی صرف مباشرت کا تعلق ہوا اور اس میں ایک مزہ سا آیا اور مزے سے کوئی چیز جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تو اس میں وضو ہوگا. ٹھیک ہے، غسل نہیں. سہل بن حنیف سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کثرت سے بار بار غسل کرتا تھا. ہر دفعہ جب کوئی ایموشنل ایسا فیلنگ آئی اور اس سے جسم سے کچھ پانی نکلا تو میں پھر نہانے لگ جاتا، پھر نہاتا، تو بڑی مشکل میں تھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضو کافی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے، جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو لگ گئی ہے وہاں چلو بھر کے چھڑک دو، بس. ہر وقت استنجے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اس سے وضو لازم آتا ہے اگر بغیر رکاوٹ کے شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھوا گیا ہو. اگر رکاوٹ کے پیچھے سے کپڑے وغیرہ سے خارش ہوئی، ہاتھ لگ گیا، کوئی حرج نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اس سے بچے کو دھلانے سے وضو چلا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. نیند. آنکھیں سرین کا تسمہ ہے، جو سوئے جائے وہ وضو کرے، یعنی چاہے نہ بھی وضو ٹوٹا ہو لیکن جس کو نیند آ گئی، ہاں اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بیٹھے بیٹھے اگر اونگ گیا کوئی حرج نہیں. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہلکی اونگ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نماز عشاء کی اقامت کہی جا چکی تھی، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے، یعنی اللہ کو رونے لگی، وہ کہتا مجھے کام ہے. پھر وہ کھڑے ہو کر آپ سے سرگوشیاں کرنے لگا، یعنی کان میں وسپر کرنے لگا، حتیٰ کہ قوم کو یا ان میں سے کچھ کو اونگ آنے لگی. اتنی لمبی بات شروع کی کہ وہ جھومنے لگے. اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور انس نے وضو کرنے کا ذکر نہیں کیا. ہم لوگوں کو تو نیند کا مسئلہ رہتا ہے نا، لیکن جو لوگ دن بھر مشقت کرتے ہیں ان کو تھوڑی دیر بھی عشاء کی نماز میں رکنا پڑے تو نیند آنے لگتی ہے. خون نکلنے سے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا، اس میں سے خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پڑھتا رہا. وہ نماز کی حالت میں تھا تو خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتا رہا، دوبارہ وضو نہیں کیا. حسن بصری کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے. ابن عمر نے ایک دفعہ پھنسی کو دبایا
تو اس سے خون نکلا، یعنی پمپل کو پریس کیا تو خون نکلا ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ ابن ابی اوفا نے خون تھوکا، یعنی کہ بعض اوقات پائریا ہوتا ہے نا، دانتوں سے خون آ جاتا ہے، تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ ابن عمر اور حسن بصری کہتے ہیں جو کوئی حجامہ کروائے وہ صرف اپنے حجامہ کی جگہ دھو ڈالے، حجامہ کے بعد وضو نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا تھا نا، آپ کسی ایسی کلینک میں جاتے ہیں حجامہ کرانے اور ادھر سے فارغ ہوئے اور نماز کا وقت ہو گیا، اب وہاں کہاں سے وضو کریں گے؟ تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا حجامہ سے۔ ہاں اگر سبیلین سے بلڈ نکل رہا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا، جیسے استحاضہ والی عورت، جیسے لکوریا، ٹھیک ہے۔ لکوریا اگر کپڑے کو لگ جائے تو پھر کیا ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اسے چینج کرنا ضروری نہیں۔ کھانے پینے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا، تو آپ نے 3 لقمے کھائے، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کو نہیں چھوا، کلی بھی نہیں کی، اسی سے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے۔ گوشت کھانے سے سوائے اونٹ کا گوشت، اونٹ کے گوشت سے آپ وضو کرتے، لیکن باقی بکری کے پیٹ کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ صحابی کہتے ہیں میں بھونتا تھا، آپ کھاتے تھے اور اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ جرابوں پر مسح کے احکام، مسح کی مشروعیت، یعنی کہاں سے یہ حکم ملا ہے ہمیں، کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں یا ایون جوتا پہنے ہوئے ہیں تو اس پر کیا مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی رخصت ہے یا نہیں، اجازت ہے یا نہیں۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ قال وضأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح علی خفیہ وصلی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ موزے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر چمڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمام بن حارث سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا تو اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر وہ کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز ادا کی، یعنی پاؤں نہیں دھوئے۔ ان سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، یعنی یہ طریقہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ اہل علم کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ ان کی نسبت کسی کو یاد ہے؟ بخاری میں پڑھی تھی۔ شاباش، ویری گڈ۔ البجلی، اور کس قبیلے کی طرف گئے تھے؟ ان کو بھیجا گیا تھا احمس، شاباش، احمس کے۔ کتنے سوار تھے ان کے ساتھ؟ 150، ٹھیک ہے، 12۔ اور کس کا جا کے خاتمہ کیا تھا انہوں نے؟ ذوالخلصہ کا۔ بخاری پڑھا کریں، بخاری پڑھنے سے حکمت بھی آتی ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور احکام بھی سمجھ آتے ہیں۔ اب جریر بن عبداللہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، کہ جریر بن عبداللہ جو تھے وہ بہت خوبصورت انسان تھے اور بہت آخر میں جا کر مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ وغیرہ کے بعد۔ تو اہل علم کو یہ حدیث کیوں پسند آتی؟ کیونکہ آخری عمر میں انہوں نے یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ موزے اور جراب کا فرق۔ ابن عثیمین کہتے ہیں موزوں سے مراد ایسی چیز ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے، خواہ وہ چمڑے کی ہو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو جیسے ریکسین وغیرہ ہوتی ہے۔ جرابوں سے مراد پاؤں پر پہنے جانے والا سوتی یا اسی طرح کی دیگر کسی اور چیز کا کپڑا، یعنی تھریڈ، چاہے کاٹن کا ہو، چاہے وہ وولن ہو، چاہے وہ ریشم ہو، یعنی جراب کا کپڑا جو ہے وہ کسی بھی دھاگے سے بنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دھاگے سے بنی ہوئی چیز ہے۔ موزہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ چمڑا یا اس سے ملتی جلتی چیز جیسے ریکسین وغیرہ، اور جراب دھاگے سے بنی ہوئی یا اون سے بنی ہوئی یا ریشم سے بنی ہوئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موزوں پر مسح کیا تھا، تو آپ جرابوں پر کیوں شروع ہو گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو کہا گیا اے اللہ کے رسول، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو بے وضو ہو جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور موزوں پر مسح کرتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی موزوں پر مسح کرنا،
جائز ہے، یعنی آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا. اور جراب پر مسح کرنے کا جواز کیا ہوا کہ جرابیں مسح کرنے میں موزوں کے ہی قائم مقام ہے، جہاں موزے پہنے جاتے ہیں وہیں جراب پہنی جاتی ہے. اب گلوز پر مسح کے کوئی حکم نہیں ہے، بازوؤں کے اوپر مسح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قمیص پہ کیا، نہ جبے پہ کیا، نہ کوٹ پہ، کسی چیز پہ بھی نہیں کیا. تو اس لیے جرابیں موزے کے قائم مقام ہے، یعنی انہی جیسی چیز ہے، اس لیے اس کا جواز ہے. اور ابن حزم نے صراحت بیان کی کہ اگرچہ جرابیں بالخصوص عورت کے لیے ریشم کی ہی کیوں نہ بنی ہو، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ ریشم کی، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دلہنوں کو جرابیں بھی لال رنگ کی پہناتے تھے، اگر ریشمی اور لال رنگ کی ہوتی جی، بہت نرم سے چمکدار سے دھاگے کی ہوتی تھی، معلوم نہیں ریشم اس میں مکس ہوتا تھا یا ریشمی ہوتی تھی. تو بہرحال چاہے عورتوں کو ریشمی پیور سلک کی جرابیں پہننے کو ملے، کیونکہ علاج کے لیے بھی سلک استعمال ہوتا ہے نا، سلک کا پہنا جانا جائے، تو ان پر بھی مسا جائز ہے. اب آپ دیکھیے کہ سلک کی بات یہاں کیوں کی گئی، کیونکہ سلک جو ہے وہ بہت ہی نرم و نازک، ملائم اور ہلکا اور لائٹ ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ کوئی چیز بہت تھک ہو، موٹی ہو، پھر ہی ہو، یعنی پاؤں کو کور کیا ہوا ہو، یہ مطلوب ہے. کیونکہ مشقت کس میں ہے، بار بار ان کو ہٹا کے اس کو دھو کے پھر چڑھانے میں ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں جو مرد حضرات ڈیوٹی کے لیے یونیفارم پہنتے ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، یا اسی طرح سرد ممالک میں رہنے والے لوگ کہ جو سارا وقت ان کو پہننا ہی پہننا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ننگے پاؤں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور اگر ہر وقت اتار کے دوبارہ پاؤں دھوئیں گے تو اس میں کس قدر مشقت ہے. ہمارا دین جو ہے وہ سہولت پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر موزے پر مسا ہو گیا تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا. اور بعض جرابیں موزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسا کیا. اب یہاں پر جوربین کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نالین، نالین جوتا، ٹھیک ہے، جوتے پر سے بھی مسا کیا آپ نے. اب بعض اوقات بچے جاگرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، واکنگ جو شوز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کے بند شوز جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یا سنو شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس میں تسمے کتنے بڑے بڑے، اور بعض تو بالکل یہاں نی تک آ رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے بھی جوتے ہوتے ہیں، سنو شوز وغیرہ. یا بہت سرد علاقوں میں، آپ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں مگر اس سے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں دنیا میں کہ جہاں مسلسل ایسی چیزیں پہننی پڑتی ہیں. حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر ایسے ہی مسح کرتے تھے جیسے وہ موزوں پر کرتے تھے. حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں؟ 10 سال. تو انہیں نہیں پتا چلا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، وہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت انس جو ہے وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہیں وضو کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور اون کی جرابوں پر مسح کیا. اب اونی بھی آ گئی، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا آپ ان پر مسح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی موزے ہیں لیکن اون کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی موزے ہیں. اور ہمارے ہاں اردو میں اون سے بنے ہوئے کو جرابیں نہیں کہتے، موزے کہتے ہیں نا، ان کو بھی موزے کہا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، پتلی جرابوں پہ بھی کر سکتے ہیں، موٹی پر بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی اس میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو تب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلکی پہ بھی کر سکتے ہیں. جوتوں پر مسح کا جواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے. زبیان سے روایت ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے جوتوں پر مسح کیا، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے، پھر نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مسجد کے اندر تو آپ کو جوتا کوئی نہیں لے جانے دے گا. جب آپ نے وضو کیا تھا تو اس وقت جوتا تھا، آپ نے مسح کر لیا، مسجد میں گئے مصلی کی طرف تو آپ نے جوتا اتار کے رکھ دیا اور اندر جا کے نماز پڑھ لی. اوس بن نبی اوس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو دیکھا ایک دن کہ انہوں نے وضو کیا اور جوتوں پر مسح کیا، تو میں نے کہا کیا آپ نے ان پر مسح کیا؟
تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جوتے پر مسح کر رہے تھے. مسح کرنا سنت ہے اور افضل عمل ہے. ان دونوں پر مسح کرنا یعنی جرابوں اور موزوں اور جوتوں وغیرہ پر, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے کہ جو موزے پہنے ہوئے ہو ان پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو اتار کر پاؤں کو دھویا جائے. یاد رکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رخصتوں کو لینا بھی اتنا ہی پسند ہے جتنا عزیمتوں کو لینا. یعنی جتنا انسان اپنے پابندیاں جو ہیں ان کو نبھاتا ہے صحیح طور پر, کہ 3 دفعہ دھونا ہے مثلاً یا مکمل وضو کرنا ہے, جیسے بہت ساری چیزیں ہیں, منہ دھونا ہے, بازو دھونے ہیں, پاؤں دھونے ہیں, مسح کرنا ہے, کان کا مسح کرنا ہے, تو اس کا اتنا پرٹیکولرلی ہم اس سارا وضو کرتے ہیں چاہے تھوڑا پانی زیادہ ہو. لیکن جب رخصت کی بات آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس دین میں اتنا ڈسپلن ہے وہاں ہم کیا اس سے باہر بھی کبھی آ سکتے ہیں؟ جی ہاں, وہ بھی پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, جب پاؤں کھلے ہوں تو ان کو دھونا زیادہ افضل ہے. جب پاؤں کھلے ہوں, جیسے گرمیوں میں عام طور پر ہم سارے دن جراب نہیں پہنتے, جس کے پاؤں کھلے ہوں تو اس کو پاؤں دھونے ہوں گے, اور وہ یہ لالچ نہ کرے کہ وہ صرف مسح کرنے کے لیے موزے پہنے, صرف مسے کے لیے موزے نہ پہنے. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاؤں جب کھلے ہوتے تو آپ ان کو دھوتے, اور جب آپ نے موزے پہنے ہوتے تو آپ مسح کیا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات انسان کا وضو ہوتا ہے نا, تو انسان کہتا ہے چلو تازہ وضو کر لیتا ہوں, تو اچھا چلو میں پہلے جرابیں پہن لوں, تاکہ اگر پاؤں پہلے سے ہی کھلے ہیں تو کھلے رہنے دیں. اللہ یہ کہ بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو پانی میں زیادہ ہاتھ پاؤں ڈالنے سے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے موزے پہنتا ہے تو وہ اور بات ہے کہ مجھے پاؤں پہ پانی نہ ڈالنا پڑے. یا بعض لوگوں کے لیے پاؤں دھونا بڑا مشقت کا کام ہے, جی جھکنا اور دھونا, تو ان کے لیے بھی سہولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اس نے موزے پہن رکھے ہوں تو وہ انہی میں نماز ادا کرے اور ان پر مسح کرے, پھر اگر چاہے تو انہیں نہ اتارے سوائے اس کے کہ اسے جنابت لاحق ہو جائے, یعنی جنبی ہو جائے, انسان غسل واجب ہو جائے تو جرابیں اتارنی ہی ہوگی, موزے اتارنے ہوں گے, بند جوتے اتارنے ہوں گے, اور پھر غسل کرنا ہوگا. تو غسل میں انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے موزے پہن کے رکھے کہ جس میں اوپر سے پانی بہ جائے اور انسان کے میرا غسل ہو گیا, نہیں, اور میں پاؤں پہ مسح کر لیتا ہوں, نہیں, اس میں پھر پاؤں سے جوتا اتارنا ہے. مسح کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کے ظاہری یعنی اوپر والے حصے میں بس مسح کرتے تھے, نیچے والی سائڈ سے ہاتھ نہیں پھیرتے تھے, اونلی ونس اوپر والی سائڈ سے. آمش اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پاؤں کے نیچے والے حصے ہی کو زیادہ لائق سمجھتا تھا, کہ نیچے پاؤں زمین پہ لگتا ہے تو نیچے مسح ہونا چاہیے کہ اسے دھویا جائے. حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزوں کے اوپر کے حصے ہی کا مسح کرتے تھے, تو انہوں نے صرف پھر اوپر ہی مسح کرنا شروع کیا. عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے جوتوں پر مسح کیا, پھر فرمایا اگر میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا جیسے تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تو میری رائے یہ ہوتی کہ پاؤں کا نچلا حصہ ان کے اوپر والے حصے سے مسح کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے. یعنی عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ انسان نیچے سے کرے, لیکن دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے, اس کے اپنی حکمت ہے, اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا. تو عبادت میں اصل کیا ہے؟ اطاعت. عبادت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت. ٹھیک ہے. مسح کی شرائط, نمبر 1, طہارت کی حالت میں پہنا ہو موزہ. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی آپ نے جو موزہ یا جوتا وضو کی حالت میں پہنا ہے اس پر مسح ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ انہیں طہارت کی حالت میں پہنا جائے. عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ وضو کر رہے تھے, میں جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں, تو آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو, میں نے انہیں باوضو پہنا تھا, پھر آپ نے ان پہ مسح فرمایا.
تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کے ساتھ یعنی جو آپ نے موزے وغیرہ پہنے ہوئے تھے تو انہیں اتارا نہیں بلکہ ان کے اوپر سے ہی مسح کر لیا. نمبر 2، موزے یا جرابیں نجس نہ ہو. کوئی بچے کا پیشاب نہ اوپر گر گیا ہو، یا کہیں آپ ایسی جگہ پاؤں نہ رکھ بیٹھے ہو جہاں کوئی گندگی تھی تو گندی نہ ہو، رائٹ، ایسی گندگی جس سے نماز کی طہارت کی شرط پوری نہ ہوتی ہو. ایک تو نا میلی، ویسے عام میلی، کیونکہ جرابیں ایسی چیزیں اگر آپ پہن کے گھر میں پھر رہے ہیں تو ڈسٹ وغیرہ لگ ہی جائے گی، جس سے پاؤں کو لگ جاتی ہے. ایسے جرابوں کو بھی، بلکہ جرابوں کو زیادہ لگتی ہے چونکہ وہ جذب کرتی چلی جاتی ہے نا. جی، تو بہرحال ایسی صورت میں انسان یہ دیکھ لے کہ کوئی ایسی نجاست تو نہیں جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بنے. دوسری شرط، موزے یا جرابیں پاک ہوں. اگر یہ نجس ہو تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے جوتے اتارے اور لیفٹ سائڈ پہ رکھ لیے. اس میں کیا ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ کوئی بھی چیز رکھنی ہے تو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، خصوصاً جوتے. جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. وہ اقتدا کر رہے تھے، پیچھے ہر چیز کو فالو کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اپنے اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیا کرے، اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پوچھ ڈالے، پھر ان میں نماز پڑھ لے. اب آپ دیکھیے، جب ہم یہ پڑھتے نہیں حدیث تو خیال آتا ہے آپ کو تو جبریل نے آ کے بتا دیا، ہمیں کون بتائے گا؟ تو آپ نے اس کا حل بتا دیا نا. کیا بتایا؟ کہ نماز سے پہلے چیک کرو، خود چیک کرو. نام لیتے ہیں، جہاں کوئی حدیث ہو تو اس میں کسی دوسرے انسان کے نام لینے کی ضرورت نہیں، نہ میرا نہ کسی اور کا. وہاں یہی کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا ایسا کیا. ٹھیک ہے، یہی دلیل ہوتی ہے. اور پڑھنے والے، علم والے اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، وہ انسانوں کے نام لے کے بات نہیں کرتے، اصل دلیل پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس چیز میں نجاست ہو اس میں نماز جائز نہیں. جس چیز میں نجاست ہو، یہ صرف جوتے کے ساتھ نہیں، یہ جراب کے ساتھ نہیں، شلوار، انڈر ویئر، قمیص، کہیں بھی. لیکن اس کی ہم تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حقیقی نجاست نظر آ رہی ہو یا واقعی دلیل ہو آپ کے پاس کہ کوئی نجاست ہے اس میں. یہ نہیں کہ صرف شک کی بنیاد پر. اور اس میں انسان کا پسینہ، لعاب دہن، یہ سب چیزیں پاک ہوتی ہیں. بعض لوگ مینسز میں جو کپڑا پہن لیتے ہیں اس میں پسینہ آ جائے تو وہ دوبارہ نہیں پہنتے اور اس میں نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس چیز میں نجاست ہو اس میں نماز جائز نہیں، کیونکہ نجس چیز کا جب پانی کے ساتھ مسح کیا جائے گا تو مسح کرنے والا نجاست کے ساتھ لت پت ہو جائے گا، تو اسے باوضو کہنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی پوچھ لو کا مطلب کیا ہے؟ ڈرائی کلین کرو، گیلے سے نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا اور پھیل جائے گی نجاست. تیسری شرط، ان پر حدث اصغر میں مسح کیا ہو، نہ کہ جنابت یا کسی ایسی حالت میں جو غسل کو واجب کرتی ہے، جیسے منی کا نکلنا یا احتلام کا ہونا یا اور اسی طرح. صفوان بن اسال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں سوائے اس کے کہ جنابت کی وجہ سے غسل کرنا پڑے، لیکن پیشاب، پخانے یا نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں. اور یہ 3 دن جو ہے یہ سفر کے ہیں. ٹھیک ہے، آگے مدت آ رہی ہے، یہاں کسی اور وجہ سے دلیل لائی گئی ہے. پھر حدث اصغر میں مسح ہوگا، حدث اکبر میں نہیں ہوگا. چوتھی شرط، شریعت کے مقرر کردہ مدت تک مسح ہوگا. مقیم کے لیے اس کی مدت 1 رات دن، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن راتیں ہیں. اوکے، مسافر 3 دن تک جرابیں نہ اتارے تو کوئی بات نہیں، 72 آورس. لیکن دوسرا 24 آورس،
یعنی دن سے مراد یہ نہیں کہ جب سورج نکلے اور غروب ہو جائے تو دن ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کا وضو ٹوٹا, پہنا بھی نہیں, جب آپ کا وضو ٹوٹا, مثلاً آپ نے صبح تہجد کے وقت وضو کیا, جرابیں پہن لی اور اشراق تک آپ بالکل وضو سے رہے, اشراق کے وقت آپ کا وضو گیا, تو اس وقت سے لے کر اگلے دن اشراق تک آپ انہی موضوع میں دوبارہ بار بار مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی صرف موزے پہننے کا ٹائم نہیں کاؤنٹ ہوگا, بلکہ جب وضو, جی ہاں, اس وقت سے 24 آورس. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور اس کی راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی اجازت دی ہے, یعنی جرابوں پر مسح کی مدت. یہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ مسح کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ دوبارہ وضو اب کرنے لگے, وضو ٹوٹ گیا پھر مسح کرنے لگے تو اب 24 آور. اور اگر مسح بھی آپ نے 1 گھنٹے بعد کیا تو جب سے آپ کا پھر 24 شروع ہوگا. مقیم کے لیے اس کی مدت 24 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی, جبکہ مسافر کے لیے 72 آورز ہوگی. پھٹے ہوئے موضوع پہ مسح کرنا, جی بعض اوقات اتنا سا سوراخ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, پھینک دو اس کو. یہ ہیں جو بہت, اس لیے پھینکنا آسان ہے. جن کے پاس نہیں ہوتی ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کرے. وہ بار بار سیتے بھی ہیں, لیکن بعض اوقات سینے کے باوجود بھی جن کے پاس جوتے نہیں وہاں جرابیں کہاں ہوگی, سوچیے نا. پھٹے ہوئے موزوں پر مسح کرنا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ ان کو موزہ کہنا اور ان کو پہن کر چلنا ممکن ہو. تھوڑے بہت اگر بعض اوقات اتنا چھوٹا سا سوراخ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر زیادہ پھٹ گیا ہے, ایڑی پوری نظر آنے لگ گئی ہے تو پھر نہیں. پتلی جرابوں پہ مسح. الامام النووی نے شرح المہذب میں کہا ہے, ہمارے شافعی اصحاب نے, امام نووی جو تھے شافعی تھے, ہمارے شافعی اصحاب نے عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے, خواہ وہ پتلی ہوں, ٹھیک ہے, سی تھرو بھی ہو تب بھی مسح جائز ہے, بس ایسی سی تھرو نہ ہو کہ جس میں نیٹ ہو. ٹھیک ہے, ہاں دیکھیے بعض جرابیں صرف فیشن کے لیے پہنی جاتی ہیں, کسی خاص مقصد کے لیے نہیں, اور ان میں اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں اور وہ ایک نیٹ کی طرح صرف ڈیکوریشن کے لیے چڑھا لی جاتی ہیں, تو ان میں نہیں. لیکن یہ کہ پوری بنی ہوئی ہے مگر مٹیریل ایسا ہے, آپ دیکھیں سنتھیٹک ایسا مٹیریل بھی ہوتا ہے, بہت اسٹرڈی ہوتا ہے, لیکن اس میں سے اسکن نظر آ رہی ہوتی ہے, تو ڈزنٹ میٹر, اس پہ بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. اصل چیز ہے مشقت سے بچانا. ٹھیک ہے, یہاں ختم ہو گیا آپ کا مسح. اب آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی استاذہ, مجھے پوچھنا ہے کہ وضو کے فوراً بعد ہی ہمیں موزے پہننا چاہیے, یا ہم وضو کر لیتے ہیں اور سم ٹائم کہتے ہیں نماز پڑھ کے پھر ہمیں لگتا ہے کہ او میں نے موزے دوبارہ پہن سکتی ہوں, ابھی میرا وضو ہے, تو جب مرضی پہنے, لیکن وضو کی حالت باقی ہو. وضو کی حالت وضو کی حالت باقی نہیں, وضو کرتے ہی جرابیں پہننا لازم نہیں. جب آپ کا دل چاہے بس اس وقت میک شور کریں کہ آپ وضو کی حالت میں ہیں, تب آپ مسح کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ موزوں کے ساتھ ساتھ جوتوں پر بھی مسح کیا جاتا ہے. جی ہاں, تو جب ہم یہاں کے حالات میں جوتے اتارتے ہیں تو وہ مسح قائم رہے گا؟ مسح قائم رہے گا کیونکہ اس کے نیچے جرابیں ہوگی نا. جی, اگر جرابیں نہ ہو تو پھر نہیں. اگر وضو کی حالت میں جوتا اور جراب دونوں پہن لی تو پھر جب آپ مسح کرنے لگیں گے تو مسح جوتے پر ہو گیا. اب مسجد کے اندر جانا ہے تو پاؤں ننگے نہیں آپ جا سکتے, کیونکہ دا مومنٹ آپ کا پاؤں ننگا ہوگا آپ کا مسح ختم ہو جائے گا. اگر جراب اور جوتا دونوں پہنے ہوئے ہیں اور مسجد میں جاتے ہوئے جوتا آپ اتار دیتے ہیں, جراب میں اندر جاتے ہیں, کافی. مسجد تو ضروری نہیں, جیسے میں آفس میں کام کرتی ہوں. مسجد ضروری نہیں, لیکن مسجد اس لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آپ گستاخی نہیں کر سکتے کہ اور ہم جانماز پہ بھی, ہم جانماز پہ جوتوں سمیت کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے نا واش روم میں گئے وہی جوتوں میں. ہاں تو ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے, صحیح. اور دوسرا سوال یہ تھا استاذہ کہ جیسے ہم وضو کر کے ہم گئے اور پھر ہم صرف واش روم, ہم نے صرف ٹوائلٹ یوز کیا اور وضو نہیں کیا, اور پھر بعد میں ظہر کے ٹائم پہ وضو کیا, تو یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ کیا بے وضو رہ سکتے ہیں یا ہر رہ سکتے ہیں؟ اچھا رہ سکتے, اس سے کوئی فرق نہیں. یعنی وضو تو نماز کے لیے شرط ہے, ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا بہت اجر کی بات ہے, لیکن اگر ہر وقت وضو نہ رکھ سکے تو کوئی حرج نہیں. جی, وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتے. ایمان کی علامت ہے کہ آپ
ہر وقت وضو سے رہیں، لیکن اگر نہ رہ سکے، مشقت ہو، بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے، معدے کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، نہیں رکھ سکتے تو وہ گلٹ نہ فیل کریں. جی جوتوں پہ مسح کرنے کے لیے کیا جوتوں کو اینکل سے اوپر ہونا چاہیے؟ نہیں، جرابوں کو اینکل سے اوپر ہونا چاہیے، جوتے کم بھی ہوں، چپل بھی ہوں تو خیر ہے. اور جس پر جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں تو مطلب جوتے کیا اتنے تھوڑے فلمزی ہوں کہ آپ کی انگلیاں تھوڑی سی جی بینڈ ہاں، ہو رہی مڑنی ہوں؟ چاہیے، بالکل لکڑی کے نہ ہو. I actually have a question. What's the difference between hadath akbar and asghar? حدث اصغر ہوتا ہے جیسے پیشاب کے بعد وضو کا ٹوٹنا، جسم سے ہوا نکلے وضو ٹوٹنا، اور اکبر ہوتا ہے جیسے پیریڈز کا آ جانا، جیسے جماع کے بعد یا احتلام کے بعد، وہ حدث اکبر ہے. حدث اکبر سے مراد غسل واجب ہونا ہے، حدث اصغر کا مطلب ہے وضو لازم ہونا. استاذہ جی مجھے پوچھنا تھا کہ میری عادت بن گئی ہے موزے پہنا، بہت عرصے کی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب بغیر عذر کے اگر آپ موزے میں ہیں اور مسح کر رہے ہیں. یہ بھی اچھا سوال ہے. مسح کرنے کے لیے کوئی مجبوری ہونا ضروری نہیں. آپ بغیر عذر کے گھر میں، اگر آپ کو عادت ہے موزے پہن کے ہی رکھنے کی، اور اگر آپ چائنا میں ہوتے تو شاید آپ اس کو فرض درجے میں لیتے. کیونکہ میں جولائی میں چائنا گئی تھی اور سخت گرمی تھی اور ہر کوئی موزے اور بند جوتے پہنے تھے. تو میں نے کہا کہ اس سے کیا ایک پتا، میں ہر ایک کو چپل کا نام نہیں، ہر ایک یہ پہنے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کہاوت ہے کہ پاؤں گرم رکھو، سر ٹھنڈا رکھو. مطلب میں ہر وقت موزے میں ہوتی ہوں، جوتے موزے. اب تو خیر کمر کی وجہ سے میں بہت محتاط ہوں، مگر جب میں پہنا کرتی تھی، ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے ہم، تو مجھے یہ کسی نے کہا تھا کہ گرمی چڑھ جائے گی، ہر وقت موزے کیوں پہنے. اچھا، یعنی پاؤں سے سر کو گرمی چڑھے گی. جی، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے خاص طور پر، اس کا اصول یہی ہے کہ پاؤں سے بیماریاں چڑھتی ہیں. پاؤں کی وہ جو کرتے ہیں واکو پریشر وغیرہ، اس سے علاج بھی کرتے ہیں. تو پاؤں کو گرم رکھنا ان کے نزدیک بہت ضروری ہے. یعنی اگر ٹھنڈا ہو گیا تو آپ ہوئے بیمار، وہ وہم بھی ہو جاتا ہے نا. جی استاذہ، یہ جو رات کا وضو ہے یہ پیریڈس میں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو ہم سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ساتھ ساتھ میں نے پوچھنا تھا، یہ جو انکنٹیننس آف یورین ہوتا ہے اس میں کیا حکم ہے وضو کا؟ جیسے وہ تو وضو رہتا ہے کہ نہیں، کیا اس کے؟ ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کرنا ہوگا. السلام علیکم اساتذہ، میرا سوال یہ کہ جب ہم حجی عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو کر رہی ہوتی ہے تھوڑے پانی سے، ایون حرم کے اندر زمزم سے، لیکن وہ وضو پورا تھوڑا تھوڑا پانی لے کے کر لیتے، پاؤں پہ وہ اپنے ننگے پاؤں کے اوپر مسح کر لیتے ہیں. نہیں، ننگے پاؤں پہ مسح نہیں ہوتا. تو میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ عورتیں جو نا پورا وضو تھوڑا تھوڑا پانی لے کے کر لی، ایک کلی کر لی ناک میں، شاید لا علمی سے کرتے ہوں، اور لیکن پاؤں پہ ایسے بس تھوڑا سا گیلا ہاتھ پھیر لیا. لا علمی سے کرتے ہوں گے. تو یہ مسح تو نہ ہوا نا؟ مسح نہیں ہو سکتا، ننگے پاؤں مسح نہیں ہوتا. یہ استاذہ جوتے پہ مسح کرنے کے لیے شرط ہے کہ اندر موزہ پہنا ہوا ہو آپ نے؟ جی ہاں، موزہ پہنا ہوا، یا پھر وہ پھر اتار نہیں سکتے جوتا. یعنی اگر آپ کا جوتا موزہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جوتا اتارنا ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ نے موزہ نہیں پہنا اور جوتا اتار دیا تو مسح ختم ہو جائے گا. موزہ ویسے شرط نہیں ہے، اگر آپ نے ٹخنوں سے اوپر ہے اور نی ہائی شوز ہیں تو پھر اس صورت میں آپ اگر نہیں اتار رہے، مسح پہ مسح کر رہے ہیں کر لیں. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ اتار دیا تو پھر وضو ہی کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، نماز پڑھتے ہوئے ایک دم آپ کو ایک احساس ہو رہا ہے کہ سپوز میری سویٹر پہ نجاست ہے، سم تھنگ، تو کیا آپ اپنی نماز کو روکیں گے؟ ختم کر کے اتار کے دوبارہ سے شروع کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے پاؤں خشک کر لیں پھر موزے پہنے. آپ گیلے بھی پہن سکتے ہیں، آپ خشک کر کے بھی پہن میرا اچھا پہن سکتے ہیں. ایکسپیرینس یہ ہوا کہ میں پہلے خشک نہیں کرتی تھی، موزے چڑھا لیتی تھی، تو اس میں ہوا یہ کہ پھر فنگس آ گیا. وہ تو ایک میڈیکل ریزن ہو گئی نا، لیکن مگر شرعی لحاظ سے جن کو نہیں فنگس ہوتا وہ پہن سکتے ہیں. اچھا ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ سردیوں میں مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میرے کولڈ فیٹ ہیں، رائٹ، تو میں مستقل جرابیں بعضوں کا 2-2 3-3 بھی ایک ساتھ میں پہن کے رہتی ہوں. تو میرے لیے کیا جو یہ مقیم کا ہے مدت 24 آورس، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دھونا ضروری ہے، اور ایک دفعہ دھونے سے کوئی حرج نہیں. انسان جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو دوبارہ دھو کے پہن لے. آپ مجھ سے بعد میں ایک دوا پوچھ لیجیے، میں آپ کو بتاؤں گی، جس سے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی آپ. جی، اگر لیکوریا کا پرابلم ہو تو پھر وضو پھر کیسے کریں؟
وضو تو ایک ہی طریقہ ہے. جیسے ہم کبھی کر کے وضو گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک آدھ گھنٹہ ہو جاتا، اس کے بعد نماز کا ٹائم شروع ہوتا. پڑھ لیں. أسأل الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ٹائم. ہم اپنی دعائیں شروع کرتے ہیں. دعائیں میں آپ کو کہلواؤں گی اور آپ نے پیچھے دہرانا ہوگا. بسم اللہ الرحمن. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اگلی دعا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کی فضیلت. جو اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. انشاءاللہ ہم نے ان دعاؤں کی پابندی کرنی ہے. اگلی دعا. سبحانک اللہم وبحمدک
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك. ترجمہ: اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. جی اب کون سنائے گا؟ جی فائزہ یاسمین. جی فائزہ، اسکرین پہ جو دعا شیئر کی گئی ہے وہ سنائیے. جی فائزہ پڑھنا شروع کیجیے. شاباش. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بریرہ ندیم بھی ہیں. بریرہ آپ شروع کیجیے، آپ کا مائک. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. شاباش. فائزہ دوبارہ سے شروع کیجیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اس سے پہلے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شاباش. وأشهد اشہد، أن محمد. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ابتدا میں نا ان لا رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ الہ، صرف اس کی پڑھیے اللہ الہ. أشهد أن لا إله. شاباش. ٹھیک ہے، اب آگے سے پڑھیے وَأَشْهَدُ أَنَّ. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شاباش، بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ. جی بریرہ، بریرہ اگلی دعا آپ پڑھیے. جی بریرہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شاباش. اللہم اجعلنی من التوابین بریرہ اپنی سپیڈ ایسے رکھیے، تیز نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے. دوبارہ اللہم اجعلنی. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بارک اللہ فیک. آپ نے اور ٹھہر کے پڑھنا ہے، ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھتی ہیں. جی سدرا نیکسٹ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. لیکن آپ کے شروع سے دعا پڑھنے کی آواز نہیں آئی، دوبارہ سے پڑھیے. شاباش. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
शाबाश, बारक अल्लाह फीकी। तो कोशिश करेंगे ना हम हुरूफ को और अच्छा अदा और वाज़ेह अदा करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे जा रहा है, अशहदु अल्ला, अन नून को नहीं पढ़ते, सही है ना, अल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्ला, ठीक है, बारक अल्लाह फीकी। यही तक रखते अशहदु हैं, अन ला इलाहा इल्ला अंता। शाबाश, ठीक है। मैम पूरी दुआ फिर से सुनाऊं? नहीं, यहीं से जो आप पढ़े इसको मुकम्मल कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा, ठीक है मैम। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकी, अहसनती। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमारा डिस्कशन टाइम है और जो लोग हमारे साथ नए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रूल्स को। ऑल यू हैव टू डू इज कि सिंपल 3 स्टेप्स हैं। एक ये कि आप अगर पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं डिस्कशन में, यू नीड टू रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज करना है, उसका ऑप्शन नीचे मौजूद है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है डिस्कशन के लिए, तो फिर आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, ये वाला स्टेप 2 के नीचे जो लिखा हुआ है, उसमें आपने अनम्यूट माई सेल्फ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अनम्यूट माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास माइक आ जाएगा, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपके माइक के ऊपर ये रेड क्रॉस लाइन मौजूद हो, ठीक है, यानी आपका माइक बंद हो, अनलेस कि आपका नाम लिया जाए और फिर ये कि आप अपना माइक जो है उसको ओपन करें इंशाल्लाह। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि नीलोफर बाजी को कैसे नजर आ रहा होता है कि अब नेक्स्ट कौन है। तो हमारे पास बीइंग पैनलिस्ट सब लोग नजर आ रहे होते हैं, तो शी हैज द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ हर एंड शी कैन सी ऑल द नेम्स आल्सो। तो इंशाल्लाह ये कि जैसे ही वो आपका नाम लें तो फिर आप अपना माइक जो है उसको खोलें, और जिन लोगों की बारी ना आए वो बिल्कुल सैड नहीं हो, उनके पास चैट का ऑप्शन भी मौजूद है और Q&A का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अगर आपके कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप Q&A में अपने जो है वो क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं और बाकी साथियों के साथ आप चैट में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। ओवर टू यू नीलोफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन था और बहुत से सवालात जो हमारे जहनों में आते हैं ना, उनके जवाबात आपको ज़रूर मिले होंगे। चलें जी, रिव्यू करते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या हमें समझ में आया। आप ऐसा करें कि जो हमारे हाथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से आप काफ़ी लोगों ने खड़े किए हैं, आप हुमा तारिक को दीजिए माइक, नादिया हसन को दीजिए, हुमा तारिक को, नादिया हसन को। जी हुमा, मेरा पहला सवाल आपसे है। मेरा सवाल ये है कि वुजू के बाद दुआएं, जो वुजू के बाद की जो दुआएं हैं उनको पढ़ने की क्या फजीलत है? कोई 2 फजीलत बताइए। जी हुमा, हुमा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हुमा तारिक अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अगर वो अनम्यूट नहीं कर पा रही तो इफ्रा, जी इफ्रा आपका माइक अनम्यूट हो गया, आप बताइए वुजू के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनकी फजीलत कोई एक बताएं। इसकी ये फजीलत है कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आप जिस में दाखिल हो सकते हैं। ठीक है, कौन सी दुआ है, आप पढ़ सकती हैं, याद है कुछ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला, दिखाइए जी दुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ, ठीक है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैरन कतीरा। नादिया हसन, आपका माइक ऑन है, आप दूसरी कोई फजीलत बताइए किसी और दुआ के पढ़ने की। हेलो जी जी बताइए। जी मैम, एक्चुअली इस दुआ पढ़ने से जो है वो जन्नत के 8 दरवाजे खुल दिए जाते हैं और जिससे चाहे वो दाखिल हो सकता है। ये तो उन्होंने बता दिया ना, अब आप कुछ और बताइए ना। दूसरी दुआ आपको याद है या बता सकती हैं, या कोई फजीलत बता सकती हैं उसकी? वो क्या दुआ याद तो नहीं है मुझे। अच्छा, कोई फजीलत याद है?
चलिए मैं किसी और से पूछ लेती हूँ, कोई बात नहीं, चलो आप ठीक, पूछिएगा, जज़ाकल्लाह। दोबारा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको होमवर्क में भी देंगे, याद हो जाएगी। बारकल्लाह फीक में। नौरीन इरशाद, आप बताएंगी नौरीन कोई दूसरी दुआ और उसकी फजीलत जो वजू के बाद की है? नौरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू। देखिए ये बता दी, कोई और बताइए। सुबहानक जो अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। व अतूबु इलैक, ठीक है। इसकी क्या फजीलत है पढ़ने की, कुछ याद? चलिए इसको दिखाते हैं, इसकी फजीलत एक खास बताया गया था। कोई और साथी बता सकते हैं? दुआ मेरी साथी ने पढ़ दी, बुशरा आप बता सकती हैं दुआ को? जी बाजी, एक कागज पे मोहर लगा दी जाती है जो कि क़यामत तक नहीं टूटती। जी, तोड़ी नहीं जा सकेगी। जी तोड़ी बिल्कुल नहीं जा सकती। जी ये देखें कि जो ये कामिल वजू, जो इसको शख्स वजू करे और ये दुआ पढ़े तो उससे एक कागज पर लिखकर उस पर मोहर लगा दी जाती है जो क़यामत तक तोड़ी नहीं जा सकेगी, यानी अमल उसका ऐसा महफूज कर दिया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंशाल्लाह हमने वजू के बाद की ये दुआएं मांगनी है। तो अब ये आपका होमवर्क है, इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको पाबंदी भी करनी है और मांगनी भी है ताकि आपको ये सारे अजर मिले। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। डॉक्टर महक, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। डॉक्टर महक आपका माइक ऑन है, आप ये बताइए अगर वुजू करने में पानी काफी मिकदार में मौजूद है तो क्या फिर भी पानी का ज्यादा बहाना दुरुस्त है? अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं? जी डॉक्टर महक बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बताइए। हेलो, क्या आपकी आवाज आ हाँ, रही है? पानी का ज्यादा बहाना दुरुस्त नहीं है। क्यों? कोई दलील बताए ना। मैं कहती हूँ जी दुरुस्त है, मैं बहाऊंगी पानी। आप दलील नहीं, हाँ, वुजू के लिए 750 ml तक वाटर काफी है हदीसों से। नहीं, हदीस से बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इस पर। चलें हम किसी और साथी से पूछते हैं, जवाब आपका दुरुस्त है, चलिए दलील हम किसी और साथी से लेते हैं। बाजी मैं बताऊं? बुशरा आप पहले बता चुकी हैं क्या? जी बता दिए बाजी, मैं माइक बंद कर दूं? फिर आप किसी और साथी को मौका दें, ठीक है। अरीबा शाहिद आप बताएंगे? अरीबा शाहिद अपना माइक खोलिए। जी अरीबा आप बता सकती हैं क्यों नहीं बहाना चाहिए, क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू के लिए इंसान मतलब किसी इंसान के मतलब जो हथेली है उसको एक मुद्द पानी काफी है। देखिए उन्होंने ये एक नहर वाली, याद करें कोई नहर वाली बात की थी। अच्छा चलिए किसी और याद आ गई, बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई मतलब हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई नहर के पास भी हो तो चाहिए कि कम पानी में ही अपना वुजू कर ले। ठीक है, और अगर ज्यादा करेगा तो क्या होगा? चलिए जी हदीस दिखाते हैं आपको। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ना किस चीज पे ला रही हूँ कि जब हम कोई बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि जी पानी ज्यादा नहीं बहाना चाहिए, तो हमारे आगे कोई हो सकता है वो कहेगा आपको क्या मसला है जी, मेरे घर में इतना खुला पानी है, मेरे घर में इतना, मैं अपने पैसों से पानी खरीदती हूँ, मेरे घर में इतना पानी है, मैं जितना मर्जी इस्तेमाल करूँ। लेकिन जब हम बताते हैं ना कि देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, वुजू में भी इसराफ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी किसी ने पूछा था कि क्या वुजू में भी इसराफ होता है? हाँ, अगर तू जारी नहर पे हो, नहर के किनारे भी बैठे हो तो वुजू करते हुए पानी मत ये सोच के बहाओ कि नहर में तो इतना पानी है। और इसराफ करना तो इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता, पसंद नहीं करता। तो हम वो काम तो नहीं करेंगे ना कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपने घरों में वुजू करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है? फरखंदा जबीन आप बताएंगे कि वुजू करते वक्त हमें पानी के वाले से क्या ख्याल रखना है? फरखंदा। वालेकुम अस्सलाम जी। आदत हो जाएगी करेंगे तो
فرقہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی مجھے، سوری، میں معذرت چاہتی ہوں، سمجھ نہیں پا رہی، شاید سگنل کا مسئلہ ہے۔ فائزہ ملک آپ بتائیں گے ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے اپنے گھروں میں وضو کرتے وقت؟ فائزہ ملک۔ وضو کے وقت جی جی وضو کے وقت، ہاں جی، وضو کے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیپ کھلا نہ چھوڑیں، جب خاص طور پہ پانی اتنا یوز کریں منیمم ترین، اور اسی طرح دانت صاف کرتے ہوئے یا مسواک کرتے ہوئے ٹیپ کھلا نہ چھوڑ دیں، جو زیادہ ٹیکنیکل ایشو ہے لوگوں کا۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نہاتے ہیں نا، تو وہ نہانے کے ساتھ بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شاور میں سے بہت پانی نہاتے ہوئے گر رہا ہوتا ہے، تو وہ شاور کے نیچے ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتنا پانی بہ رہا ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے اسراف نہیں کرنا، کیونکہ میرے نبی کو یہ پسند نہیں ہے، اور جو کام نبی کو پسند نہیں ہے اس کا مطلب وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ایک طرف میں وضو کروں سنت کے مطابق مل کے کروں، دوسری طرف میں نبی کی بتائی ہوئی چیز پر عمل نہ کروں۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم نے اس دفعہ کم سے کم اگلی کلاس تک تو ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، اور ہمارے عمل میں یہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا انشاءاللہ۔ ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا وضو کرنے کی توفیق دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ نیکسٹ سوال پر آتے ہیں جی ہم۔ سوال نمبر 3 جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے اعضاء کو یا اپنے باڈی پارٹس کو، جو وضو کے خاص باڈی پارٹس ہیں، کیا ان کو ہمیشہ 3 بار دھویا؟ میرا سوال شہیلا سے ہے۔ شہیلا آپ بتائیں گی؟ گروپ 1 کی شہیلا، ان کے پاس آواز شاید نہیں جا رہی۔ گروپ 9 میں شہناز عامر ہیں، اگر آپ کو آواز آ رہی ہو، آپ کا بھی مائک آن ہے تو آپ بتا دیجیے۔ والی مجھے آواز آ رہی ہے۔ آپ نے ہمیشہ 3 دفعہ نہیں دھویا، 1 دفعہ بھی دھویا ہے، وہ بھی پریکٹس کر کے دکھائیے۔ ٹھیک ہے، 1 دفعہ بھی دھویا ہے، 2 دفعہ بھی دھویا ہے، 3 بار بھی دھویا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے نا کہ کبھی اگر ہمارے پاس پانی کم ہے یا کوئی ایسی مشکل ہے تو کیا ہم 3 بار لازم ہے دھونا، اور اتنا فرض کے درجے میں اس کو لیا جاتا ہے کہ اگر شاید 3 بار نہیں دھویا تو کوئی ہمارا وضو ہی نہیں ہوا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمیں دلیل ملتی ہے اس کی۔ جی دلیل دکھائیے اس کی۔ جب میں اس کو آنسر کو ریپیٹ کرنا شروع کروں تو آپ نیکسٹ سلائیڈ دکھا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نیکسٹ سلائیڈ ہے۔ اب ہم نیکسٹ کویسچن پر آتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے، جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ وضو کے بعد، یہ بڑا غور سے سننے والا سوال ہے، آپ نے جنہوں نے جواب دینا ہے نا ذرا غور سے سننا ہے، بیکاز یہ ہمارے عمل کے لیے بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر اعضاء یعنی وضو کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ خشک ہو جائیں اور بعد میں پتہ چلے یا نماز شروع کر لی پھر یاد آئے کہ کچھ حصہ دھونے سے رہ گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، وضو دوبارہ کیا جائے گا، یا پھر بس استغفار کرنا ہی کافی ہے؟ جی آمنہ زدہ آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا ہوگا اور وضو بھی دوبارہ کریں گے؟ بالکل، نماز بھی پڑھنی ہوگی دوبارہ، وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ایک تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا نماز نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوئی۔ وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی پھر؟ ٹھیک، اچھا جی۔ اب اچھا اگر اسی میں چلیے، میرا ایک اور سوال ہے، میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن کرتی ہوں آپ سے۔ فاہمہ جبار سے میں پوچھتی ہوں، فاہمہ آپ یہ بتائیے کہ اگر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ابھی باڈی پارٹس جو وضو کے تھے گیلے ہیں، خشک نہیں ہوئے، ڈرائی نہیں ہوئے، اور یاد آ گیا کہ وہ مجھے لگتا ہے میں نے شاید اس حصے پہ صحیح پانی نہیں ملا، یا مسا کرنا رہ گیا، کچھ اور رہ گیا، تو کیا کرنا ہے پھر؟ کیا پورا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم۔ جی نہیں، آپ وہ جگہ جو آپ بھول چکے ہیں وہ دھو سکتے ہیں، آپ کے لیے ضرورت نہیں جو دوبارہ پورا وضو کرے، صرف وہی جگہ کو دھو لیں۔ پورا وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، وہ جو حصہ مس ہو گیا ہے یا جو باڈی پارٹ خشک رہ گیا ہے اس کو دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ ابھی ڈرائی نہیں کیے ہیں، ہاں آپ نے ٹاول سے ڈرائی نہیں کیا یا خود ڈرائی نہیں ہو گیا وہ، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اچھا ایک اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دیکھیں میں جب شروع کرتی ہوں سیشن تو میں سلام بھی کر لیتی ہوں، آپ جواب دیتے ہوں گے، اور آپ میں سے بھی کچھ ساتھی سوال کر لیتے ہیں، تو بار بار سب سلام نہ کریں، آپ دل میں ایک دفعہ سلام ہو گیا بس، اس سے ہی کہ ہمارا وقت بچے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آتے ہیں جی ہم
نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ دودھ پینے کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو تو سنت کے مطابق کیا کر لینا چاہیے؟ جی شاہیلا آپ کا مائک کون ہے، آپ بتائیں گی؟ شاہیلا. حمیرہ شیخ آپ بتائیں گی؟ جی جو پہلے مائک آن کر لیں. جی حمیرہ شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہرا کون بات کری آپ؟ جی زہرا حیات. جی زہرا حیات بات کر رہی ہوں. جی دودھ پینے کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو تو سنت کے مطابق کلی کر لینی چاہیے کیونکہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی بھی ایسی چیز پھر ہم یہ دودھ کے لیے خاص ملتی ہے نا، اور وجہ چکناہٹ بتائے گی، تو اگر چکناہٹ منہ میں محسوس ہو رہی ہو تو پھر کلی جی تو کرنا ہر چکنی چیز کے بعد کلی کر لینا چاہیے. دلیل تو ہمیں دودھ کی ملتی ہے، لیکن اگر اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہیں تو پھر دیکھ لیں کہ اگر منہ میں چکناہٹ ہے تو کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے لیکن اس کے بغیر وضو ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال ہم لیتے ہیں کہ اور دیکھیں سنتوں پر عمل کا بھی ثواب ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا پائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ نواقص وضو کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں نواقص وضو؟ شاہدہ پروین آپ بتائیں گے؟ شاہدہ پروین. اچھا جی. حمزہ وقاص آپ بتائیں گے جن کا مائک آن ہو جائے؟ نواقص وضو کیا ہیں؟ نام بتائیے اپنا. سبیہ سلطانہ. جی سبیہ سلطانہ بتائیے السلام. کیا ہے نواقص؟ وعلیکم السلام. نواقص وضو بتائیں کس کو کہتے ہیں؟ سبیہ بتائیے. جی آپ اور ایک بار بولیے، میں آپ سنی نہیں آپ کی آواز. نواقص وضو کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ سنائی نہیں دے رہی آپ کی آواز. کوئی بات نہیں، چلیں ٹھیک ہے، میں کسی اور سے پوچھ لیتی ہوں. شاہدہ پروین آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ باقی لوگوں کی بھی مائک آن کیجئے، میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. حمیرہ شیخ کا مائک آن کیجئے. حمیرہ شیخ سے پوچھ لیتے ہیں. مہجبین کا مائک آن کیجئے. کچھ سگنل کا مسئلہ ہے جس وجہ سے مائکس میں مسئلہ ہو رہا ہے. جی 2 لوگوں کے مائک آن ہے، کسی کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہدہ یا شہیلا میں سے؟ حمزہ وقاص، حمیرہ شیخ، مہجبین، ان میں سے کسی کا مائک آن کیجئے. سب نے ہینڈ ریز کیے ہوئے. جی باقی لوگوں کی مائک بھی آن کر دیں. جی حمیرہ شیخ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جی کس کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب کون ہے لائن پہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. جی باجی نواقص وضو کہتے ہیں وہ وجوہات جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ امور، وہ میٹر جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ بتائیں گی وہ کون سے ہیں؟ جی باجی ایک تو حدث ہے، حدث سے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اور حدث سے کیا مراد؟ نہیں آپ واضح بتائیں نا، حدث سے کیا مراد؟ حدث باجی جس سبیلین کے راستے سے کوئی بھی چیز خارج ہونا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبیلین سے کیا مراد ہے؟ باجی سبیلین سے مراد ہے جو مطلب شرم گاہ ہو، مطلب اور جو راستہ ہوتا ہے نا جس سے ہم پیشاب اور وہ جو سب وہ ہے سبیلین وہ راستہ. جس سے ہم اسٹول یا یورین کرتے ہم ہیں، اسٹول پاس ہوتا ہے، یورین پاس ہوتا اس ہے. کو سبیلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اور بتائیے جی اور کیا ہے؟ ایک تو سبیلین سے کچھ بھی خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے دوسرا بتائیے. اور بتائیے. اور باجی اس کے علاوہ اگر انسان جو ہے ایک تو حدث ہے اور انسان اگر سو جائے تو اس سے ٹھیک ہے بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ یاد ہے؟ جی باجی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا نام پیریڈس ہو کیا ہے؟ جائیں جیسے آپ کا حدث نام اکبر ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی باجی مہجبین.
महजूबीन। जज़ाकल्लाह खैर माजिबीन। मैंने आपसे 2 आंसर्स लिए, आपने बिल्कुल सही बताया और नवाकिस से वजू भी सही बताया। बाकी 2 हम किसी और से पूछ लेते हैं। बारकल्लाह फीक। रुबीना खातून, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। रुबीना, अब आपने ये बताना है, 2 तो इन्होंने बता दिए ना कि सबीलैन से कुछ निकलना और गहरी नींद। बाकी और आप बताइए। जी, शर्मगाह को हाथ लगाने से, बिना किसी आड़ के या बिना किसी कपड़े से डायरेक्ट शर्मगाह को छूने से, और ऊंट का गोश्त खाने से। हसनती, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर नमाज के दौरान बार बार वुजू टूटने का ख्याल हो जबकि कोई स्मेल या बू ना आ रही हो, तो क्या करना चाहिए? वुजू करते रहना चाहिए बार बार? जी निशा, आप अस्सलाम वालेकुम। बताएंगी? वालेकुम सलाम। जी जी, नाम बताइए साथ अपना। मेरा नाम निशा है। जी निशा, बताइए। जी, तो क्या था सवाल, फिर से कर सकते हैं आप? अगर नमाज के दौरान बार बार वुजू टूटने का ख्याल हो जबकि कोई स्मेल भी नहीं आ रही हो, कोई आवाज भी महसूस ना हो, तो क्या करना चाहिए? जी, तो फिर हम वजू को मतलब नमाज को कैरी ऑन करना चाहिए। ठीक है, नमाज को और कैरी ऑन करना चाहिए। इस वहम में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ना स्मेल आई है और ना कोई जब वॉइस तक कि महसूस। स्मेल ना आए और आवाज ना आए तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। सिर्फ वहम है हमारा। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि वक्त कम जज़ाकल्लाह है, मैं खैर। चाहूंगी जरा जल्दी। मैं लंदन से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा कोर्स है आपका, माशाल्लाह। बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत खैर फरमाए। आप लोग को जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला। हेलो, सलाम जी हेलो। जी, कौन? नाम बताइए। शैला फारूक। शैला फारूक। हाँ शैला, आपका माइक कनेक्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जी मैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, काफी दफा हमने भी कोशिश की, अल्लाह ने बरकत की, हो ही गया। चले, हम पूछते हैं आपसे कि आप कहाँ से हैं शैला? जी, पाकिस्तान, कराची। ओके, ठीक है। अब आपसे सवाल ये करते हैं कि वो उमूर या वो मैटर्स जिनसे वजू नहीं टूटता, वो कौन कौन से हैं, बताइए। ऊँघ आने से नहीं टूटता। ठीक है। और खाने पीने से टूटता है? नहीं, खाने पीने से भी नहीं टूटा। हाँ, खाने पीने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा पी के भी एक ठीक दफा है, वजू करके निकल रहे ठीक थे है, तो खाना खाने पीना पीने से भी सामने नहीं आया था, टूटता। उससे भी नहीं खून टूटता। निकलने से टूटता है वजू? अगर नाक खून से खून निकलने निकल आए, दांत से ना, निकल आए? नहीं, वो हजरत उमर का भी उन्होंने बताया कि फंसी को भी उन्होंने प्रेस किया, खून निकला, ठीक, लेकिन उन्होंने नमाज पढ़ी। और एक ठीक है, साहबा को तीर लगा तो उसको वो ठीक है, नमाज ठीक है। की हालत में देखिए, थे हमारे तो पास है दलील, तो ये स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। देखिए, खून निकलने से भी नहीं टूटता, ऊँघ से भी नहीं टूटता, खाने पीने से भी नहीं टूटता। कौन सा खून निकलने से टूटता है? हैज का खून, नफास का खून, या फिर वो कहाँ से निकले? या ये सबीलैन सभी लाइन के रास्ते से। जी, हाँ, बस वहां से निकलने से टूटता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मोजे और जुराब में क्या फर्क है? जी, कौन बताएगा आप में? क्या होते हैं मोजे, क्या होते हैं, और जुराब क्या होते हैं? हमजा बताएंगे। हमजा, हुमैरा, शाहिदा। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हाँ जी। जो मोजे 2 किस्म के होते हैं। मोजे जैसे चमड़े की या किसी रेक्सिन वगैरह के बने हों, और दूसरे मोजे जो जुराबें जो होती हैं ऊन धागे से बनी हुई हों, कायम मकाम है कॉटन की जैसे। अगर ये जुराबें अगर औरतों ने खुसूसन रेशम या सिल्क की पहनी हुई तो उस पे भी ठीक है, मसा जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं अगले सवाल पे आती हूँ। आप मुझे बताएं, क्या हर तरह की जुराबों पे मसा हो सकता है या पर्टिकुलर सिर्फ चमड़े की हो सकती हैं? चमड़े की भी हो सकती हैं, रेक्सिन की भी हो सकती हैं, धागे ऊन की बनी हुई भी हो सवाल है, सकती हैं। हर तरह की जुराबों पर हो सकता है? जी, हाँ या नहीं में बताइए। जी हो सकता है। जी हो सकता है, हर तरह की जुराबों पे। देखिए, बहुत क्लियर कट लोग हमसे सवाल करते हैं ना, और आपसे भी करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए और आपको जवाब बताना चाहिए। जी बिल्कुल, हर तरह की जुराबों पर हो सकता है। ठीक है, मैं जज़ाकल्लाह। ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया से बात करें। अल्लाह ताला आपके वहाँ पर भी आपको अपनी हक बात और सही बात लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, अब मुझे ये है कि क्या जुराबों के साथ-साथ जूतों पर भी मसा किया जा सकता है? बताइए, कौन बताएगा आप में से? क्या जुराबों के साथ जूतों पे भी मसा किया जा सकता है? हुमैरा शेख या और किसके नाम हैं? काफ़ी लोगों के नाम हैं। सिदरा हैं, सहरिश हैं, इनके माइक्स ऑन कर दें।
जो भी जवाब देना चाहे। जी, अगर आप जल्दी जो कनेक्ट हो जाए तो फिर मेरे पास और बहुत से सवाल हैं डिस्कस करने के लिए, अगर से वक्त कम है मेरे पास। जी, नवीन साकिब को माइक दीजिए, नायला अब्दुल रहीम को माइक दीजिए। जी, नवीन आप बता सकती हैं कि क्या जुराबों के साथ साथ जूतों पर भी मसा हो सकता है? जूतों के साथ भी मसा हो सकता है। अच्छा ये बताइए चले कि अगर जूतों पर मसा किया है तो क्या जूतों के अंदर जुराबों का होना लाजिम है? नहीं, जूतों का जुराबों ये होना लाजिम नहीं है। अच्छा, अगर सपोज जूतों पर मसा किया और उसके अंदर जुराबें नहीं है और जूते उतार दिए फिर मसा रहेगा? फिर नहीं रहेगा, मसा टूट जाए फिर जो पाँव धोना पड़ेगा, फिर पैर और धोना। अगर जुराबों के अगर जूतों पर जूते पहने हुए थे और जूतों के अंदर जुराबें भी पहनी हुई थी और जूतों के ऊपर मसा कर लिया फिर जूते उतार दिए तो क्या मसा बाकी रहेगा? हाँ रहेगा। हाँ, तो ये अब दो कंडीशन आ गई ना कि अगर सॉक्स अंदर पहनी हुई हैं और शूज भी पहने हुए और शूज पे मसा किया है और शूज उतारे तो मसा बाकी है, ठीक है। लेकिन अगर सॉक्स अंदर नहीं पहनी तो फिर सिर्फ जूते पहने हैं तो जूते उतार के मसा खत्म, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर जनाबत हो जाए, यानी मियाँ बीवी का इंटरकोर्स के बाद जो अगर नहाने की जो गुस्ल की कैफियत होती है, अगर जनाबत हो जाए तो मसा बाकी रहेगा? मुझे पे मसा किया जा सकता है फिर जनाबत के साथ, जैसे बाकी कुछ कंडीशंस में मसा किया जा सकता है, क्या जनाबत की हालत में भी मसा किया जा सकता है? कौन बताएगा आप में से? जो भी माइक ऑन जिनका है वो बता दें। हुमैरा शेख आप बता दें। हमजा वकास आप बता दें। नाइला अब्दुल रहीम आपका माइक ऑन है, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अगर जनाबत लाहक हो तो इस पर मसा लाजिम है, ज़रूरी है? नहीं, मसा नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अगर जनाबत की हालत है तो फिर मसा की रूलिंग से फायदा नहीं उठा सकते हम, क्योंकि अब तो गुस्ल करना लाजिम हो गया है। गुस्ल लाजिम है, हाँ, गुस्ल मसा ज़रूरी नहीं है। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा एक सवाल है जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसको बताना चाहिए। मसा का तरीका क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए ना, मसा का तरीका क्या है, कैसे करेंगे मसा, पैर के किस हिस्से पे करेंगे और कैसे करेंगे? कौन बताएगा आप में से? जी, एन सिड ये नाम लिखा हुआ है मेरे पास, एन और फिर SID सिड। इनको माइक दीजिए, अपना नाम भी बता देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं निशा हूँ। मैं एक और फोन पे आती हूँ ऑनलाइन, तो अभी जो मैंने बात की थी, तो आप किसी और को चांस दे सकती हैं। मैं ये फोन पे भी ऑनलाइन रहती हूँ ताकि मैं ठीक है जी, ओके। मुसर्रत राव, आपको इनको माइक दीजिए, मरियम को माइक दीजिए, मुसर्रत राव को दीजिए, मरियम को दीजिए। मुसर्रत राव और मरियम जी। मुसर्रत आपका माइक ऑन है, आप बताएंगे मसा का तरीका क्या है? आपको आवाज आ रही है मुसर्रत? हुमा फारूक का माइक ऑन है, आप बता सकती हैं? आप दोनों में से किसको मेरी आवाज आ रही है? जिसको आ रही है उसका जवाब दे सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। मुसर्रत राव। जी मुसर्रत, आप बताएंगी मसा का तरीका क्या है? पैर के किस हिस्से पे होगा और कैसे? पैर के ऊपर वाले हिस्से पे होगा और दोनों हाथों से ऊपर की तरफ मसा करेंगे। अच्छा, एक तो पहली बात ये कि दोनों हाथ जरूरी नहीं है। एक हाथ से आप पैर की उंगलियों से पैर यानी पैर के ऊपर फेरते हुए टांग तक ले आएंगे। बस पैर का जो ऊपर का सारा हिस्सा है ना, उसको आपने एक दफा भी काफी है, एक दफा पैर उस पर हाथ उस पर फेर देना है बस, ठीक है। और दोनों हाथ फेरने जरूरी नहीं, एक हाथ से भी आप कर सकते हैं। और बहुत गीला करके उसको अंदर तक पानी पहुंचाना भी जरूरी नहीं है। आपका हाथ गीला है, आपने ऊपर से बस पैर पर फेर दिया, एक बार फेर दिया, इट्स एनफ,
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ موزوں اور موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کی 4 شرائط کیا ہیں؟ کن کنڈیشنز میں آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اسما فضلانی آپ بتائیں گی؟ اسما فضلانی, مریم, کوئی بھی جن کا مائک آن ہے, ہما, فروخ, تینوں کے مائکس آن ہیں. شرائط یہ ہیں کہ جو موزے ہیں یا جرابیں ہیں وہ صاف ہونی چاہیے, کہ صاف ایسی سے حالت کیا میں ہو مراد؟ کہ صاف صاف سے سے کیا مراد ہے کہ ان پہ نجاست نہ لگی ہو, کسی قسم کی گندگی نہ ٹھیک لگی ہو جس سے وضو ٹھیک جو ہے ہے. وہ ناقص ہو جاتا ہے. دوسری, تو اور یہ اتنی پھٹی بھی نہ ہو کہ جس میں پوری ایڑی جو ہے وہ نظر آ رہی ہو, سے پھر مسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ کنڈیشن جو ہے نا, اس کے علاوہ 4 کنڈیشنز ہیں. اور کوئی کنڈیشن بتائیے. اگر وہ ایڑی بھی پھٹی ہوئی ہے تھوڑی سی, اور لیکن وہ جراب پوری ٹھیک ہے اور کام جراب کے طور پہ کر رہی ہے, تو آپ مسح کر سکتے ہیں. کوئی اور بتائیں گے آپ میں سے باقی 3 کنڈیشنز؟ صوبیہ عمران آپ بتائیں گی؟ صوبیہ عمران جی باجی, جی بتائیں گے آپ کنڈیشنز کیا ہیں جی جو پھٹے کرنے کی 4 شرائط؟ بچی پھٹے ہوئے موضوع پہ جو مسح کرنے کی ہے نا. نہیں, میں نے پھٹے ہوئے موضوع کا نہیں پوچھا, میں نے پوچھا ہے کہ جی جی موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کے لیے کیا 4 چیزیں ضروری ہیں, کن کنڈیشنز میں کر سکتے ہیں, کیا شرائط ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ نجس نہ ہو, جی جی اور جی جی اچھا جی ٹھیک ہے جی, وہ نجس نہ ہو, اور سیکنڈ یہ تھا کہ وہ طہارت کی حالت میں ہم نے پہنی ہو, ٹھیک ہے. اور یہ بھی تھا کہ موزے اور جرابیں پاک ہوں. یہ ہو چکا, چلیں باقی 2 میں بتا دیتی ہوں کیونکہ وقت کم ہے, تقریباً مکمل ہو گیا ہے. موزوں یا جرابوں پر حدث اصغر میں مسح کیا ہو, یعنی جنابت یا احتلام یا غسل کو واجب کرنے والی حالت میں مسح نہ کیا ہو. اور چوتھی چیز یہ کہ شریعت کی مقرر کردہ مدت تک ہی مسح ہو سکتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ مسح کر لیا اور گھر میں اسٹے کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں اپنے شہر میں, اپنے گھر میں, اور 4 دن مسح ہی ہو رہا ہے. نہیں, ایک دن رات سے زیادہ مسح نہیں ہو سکتا. ایک بات جو میں بہت اہم اس کو دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی وہ یہ کہ مسح کے لیے موزے پہننے کا وقت یعنی جو ہے جو ایکسپلین کیا گیا تھا کہ کب سے مسح کا وقت شروع ہوگا. اگر آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی دیر پہنے ہیں, فوراً بعد میں پہنے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی, وضو ہے, اس کے بعد ساکس پہن لی, اور عصر سے پہلے وضو ٹوٹ گیا, تو خیال ہے کہ دوبارہ وضو کریں. اب وضو کیا, اب جو وضو کیا تو ساکس پر مسح کیا, تو یہ جو مسح کیا آپ نے عصر سے پہلے مثلاً, تو اب یہاں سے لے کے ٹائم 24 گھنٹے کا کاؤنٹ ہوگا, اگلے 24 گھنٹے تک اس وقت سے ہم کاؤنٹ کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو سمجھ لیں, کیونکہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ جی وضو کر لیا, یہ جیسی ساکس پہن لی ہیں تو ہو گیا. نہیں, جس وقت آپ پہلا مسح کرتے ہیں یا وضو ٹوٹنے کے بعد یا وضو ٹوٹنے کے علاوہ بھی مسح کرتے ہیں, تو اس وقت سے آپ کا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ کا الحمدللہ آج مجھے امید ہے کہ کئی سوال. السلام علیکم. اب ہماری کلاس کا وقت مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, جی فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کرنے کے کام میں ایک دفعہ دہرا دوں آپ کے کہ جو آپ کو وضو کی دعائیں سکھائی گئی ہیں, وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں, ان کو یاد کرنا ہے آپ نے اور ان کو انشاءاللہ ماننا ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.